السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ دو تین اہم معاملات ہیں۔ سب سے اہم معاملہ ہے پاکستان کے معاملات میں عالمی طاقتوں کی مداخلت کرنا، اور وہ بھی وہ ملک جو پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، اس ملک نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس پروپیگنڈا کے اوپر جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب مسلسل کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنے پراکسیز بٹھائے ہوئے ہیں باہر، جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بیٹھ کر باہر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ خان صاحب کو طلبی ان کی نیب میں، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ان کے اوپر ایک اور اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، اور ایک معاملہ ہے انتخابی اصلاحات کا۔ بڑے عرصے سے انتخابی اصلاحات کی جو ہے وہ تھی، ڈسکشن میں تھے معاملات، لیکن اب جا کر انتخابی اصلاحات کے لیے کمیٹی جو ہے وہ پہلے کام کر رہی تھی، تو اب کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں سورسز سے کہ کمیٹی جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج میں تاخیر، اگر کسی حلقے میں انتخابی نتیجہ غیر ضروری تاخیر کا شکار ہوا تو وہاں کا رزلٹ نہیں مانا جائے گا۔ سیاسی قوتوں نے وہ جو کمیٹی جس نے کل بیٹھ کر ڈسکشن کی ہے، اس میں جو الیکشن ایکٹ 2017، اس میں 73 ترامیم جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہیں، لیکن کچھ ترامیم تو جو لیگل قانونی معاملات میں ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو پولیٹیکل ہو رہی تھیں، جس طرح RTS بیٹھ گیا تھا، جس طرح مطلب لاہور کے حلقے کا بلاول بھٹو کا لاڑکانہ کا حلقہ، یا بلاول بھٹو کا جو لیاری والا حلقہ تھا، وہاں پر الیکشن تاخیر کا شکار تھا 72 گھنٹے۔ تو اس طرح کی غیر معمولی تاخیر شہری حلقوں میں ہو تو یہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ایک تو وہ جو وہاں کے پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کے خلاف کارروائی، اور دوسرا رزلٹ نہیں مانا جائے گا، یہ سیاسی قوتوں نے کہا ہے۔ لیکن بہرحال آگے چل کر معاملہ کس طرف جاتا ہے بات کی بات ہے۔ لیکن جو کل سے ایک ویڈیو وائرل ہے، ویڈیو اقوام متحدہ کا جو اپنا انسانی حقوق کے اجلاس کی، اور اس میں اسرائیل کی جو نمائندہ ہیں انہوں نے لمبی چوڑی تقریر فرمائی ہے۔ اب اسرائیل جو ہے انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے، جو کچھ وہ فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے، نمازیوں کو نماز نہیں ادا کرنے دی جاتی، بستیاں کی جو ہے وہ وہاں کے اسرائیلیوں کی وہ مسمار کی جاتی ہے، تو اب وہ اور وہاں پر لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا، انسانی حقوق نام کو نہیں ہے وہاں پہ۔ اب اسرائیل کو پاکستان میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی پامالیاں جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اس پر پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے۔ اب اس کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ میں کبھی بھی اس پروپیگنڈا، یا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب جو فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں، لیکن عمران خان صاحب، میں ایک بات پچھلے دنوں ہماری بیٹھک میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی، تو میں نے گزارش صرف اتنی کی تھی کہ ہم کسی پر الزام اس طرح نہیں لگا سکتے، لیکن ہم کسی کے کنڈکٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کون عمل کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ پھر اس عمل سے وہ کسی کا ایجنٹ ثابت ہوتا ہے، ہوتا رہے، نہیں ہوتا نہ ہو، اس کا ذاتی عمل تو ہے نا، ایجنٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے جو عمران خان صاحب نے پروپیگنڈا باہر کر رکھی ہوئی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے اپنی سیاست، جو نئی سیاست تھی اس حکومت میں جانے کے بعد، جو خود کہتے ہیں کہ ہماری تو مقبولیت ختم ہو چکی تھی، تحریک عدم اعتماد نہ ہوتی بقول شیخ رشید تو ہم تو حلقوں میں جانے کے قابل نہیں تھے۔ تو اس کے بعد جب حکومت ختم ہو گئی تو عمران خان صاحب نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی یہ امریکی جو ہے وہ سازش تھی، سائفر کی سازش۔ اب سائفر کی سازش، سائفر والی سازش جو ہے کہ امریکی حکومت نے مجھے روس جانے کی سزا دی ہے کہ میں روس کیوں گیا، پھر میں نے روس سے تیل سستا خریدنے کی کیوں بات کی، میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا افغانستان کے لیے اڈے دینے پر، کہ ان کی ڈیمانڈ پر، حالانکہ کچھ ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ کر کے اپنی جو مردہ سیاست کے گھوڑے میں عمران خان صاحب نے جان ڈالی، جلسے کیے، لوگوں کو لوگ مان گئے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہوتا رہتا ہے، بھئی امریکہ اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس پروپیگنڈا نے اثر چھوڑنا ختم کر دیا، اور پھر جیسے عمران خان صاحب کو امریکہ میں بیٹھے ہوئے PTI کے لوگوں نے بتایا کہ بھئی تعویذ الٹا پڑ گیا ہے، یہ تعویذ کام نہیں کر رہے، یہ والا جو پروپیگنڈا ہے، یہ تو اس کے لیے تو آپ کو بڑی پرابلم فیس کرنا پڑے گی فیوچر میں، تو عمران خان صاحب نے لابنگ فرمز ہائر کی، پھر پینترا بدلا، کہا کہ نہیں، سازش امپورٹ نہیں ہوئی تھی، ایکسپورٹ ہوئی تھی۔ قمر جاوید باجوہ نے یہاں سے سازش کی میرے خلاف،
حسین حقانی کو وہاں پہ ہائر کیا، پیسے دیے، اور اس نے امریکنوں کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ عمران خان امریکہ دشمن ہے، اور وہ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ آپ کے لیے بڑا کام کا آدمی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے پھر یہاں سے پینترا بدلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی سازش امریکہ نے، وہ اس میں ملوث ہی نہیں تھا امریکہ۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ پھر یہ بھی کہتے رہے کہ ہو سکتا ہے حسین حقانی سازش کا حصہ، اپنا باجوہ صاحب سازش کا حصہ نہ ہو، لیکن ان کو پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے سازش روکی کیوں نہیں، طرح طرح کی باتیں۔ لیکن سب کچھ کے باوجود انہوں نے وہاں پہ کروڑ ہا روپے، اگر میں کہوں اربوں میں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی، خرچ کر کے انہوں نے وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کی، جن کو وہ کہتے رہے کہ جی یہ ہم کوئی غلام ہیں۔ وہ کمپنیاں جو پاکستان کے خلاف کام کرتی رہیں، لابنگ کرتی رہیں، وہ کمپنیاں عمران خان صاحب نے ہائر کر کے عمران خان صاحب نے امریکن سینیٹر سے فلاں سے وہ ایک ہسٹری ہے اور ریسنٹ پاسٹ کے معاملات ہیں، ان کے ذریعے یہاں تک کہ کہا گیا کہ جی پاکستان کی امداد بند کر دیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں جب تک پاکستان عمران خان کو واپس نہیں لے کر آتا، یہ پراپر۔ تو اس کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ اب یہاں تک آ گئی ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل، پہلے ماضی میں شاید کبھی اس طرح ہوا ہو کہ اسرائیل پاکستان کے اندرونی معاملات میں اسرائیل پاکستان کے اوپر دیگر طرح کے الزامات لگاتا رہا ہے، لیکن اندرونی معاملات میں کہ جی وہاں لوگ مسنگ ہو گئے ہیں، وہاں پر جمہوری آزادیاں نہیں ہیں، وہاں پر سیاسی آزادیاں نہیں ہیں، وہاں پر میڈیا پر قدغن ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر جو ہے لمبی چوڑی تقریر کریک ڈاؤن ہے، وہاں پر مذہبی آزادیاں نہیں ہیں، اقلیتوں کو آزادیاں نہیں ہیں، ساری چیزیں، یہ سارا کچھ ظاہر ہے۔ اب وہاں پر عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، یا ان کی محبت میں کافی سارے وہاں پر، کیونکہ عمران خان صاحب کے سابق سسرال کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر لابنگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب فنڈ ریزنگ کے لیے، کسی بھی معاملے پر فنڈ ریزنگ، چاہے وہ الیکشن کے لیے فنڈ تھا، چاہے وہ حقیقی آزادی کی تحریک کا جو عمران خان کی سو کالڈ اس کے لیے فنڈ تھا، یا لانگ مارچ کے لیے فنڈ تھا، تو اس فنڈ کی جو ریزنگ کی جو کیمپین ہے اس کو عمران خان صاحب کے جو سابق سسرال ہے وہ اس میں مطلب جمائمہ خان صاحبہ وہ ان چیزوں کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرتی رہی ہیں، ان کو سپورٹ کرتی رہی، ان کا رائٹ ہے۔ لیکن بہرحال پھر اس کو یہ لیا جاتا ہے کہ جی وہ کیونکہ ان کا اسرائیل کے ساتھ معاملات تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان یہ جو لابنگ کر رہے ہیں وہاں پر، اور پھر یہ جو اپنا خان صاحب کے لیے جو ان کی محبتیں ہیں وہاں جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں عمران خان کے لیے ان کی، تو وہ جاگ اٹھی ہے۔ ابھی ایک اور بات کل پرسوں ایک خبر آئی تھی، استاد محترم سعید چودھری صاحب نے مجھے بتائی تھی یہ، کہ پاکستان میں جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ عمران خان کے جو الزامات ہیں پاکستان میں کہ جی لوگوں کو یہ کر دیا گیا، لاپتہ ہو گئے، میڈیا پر پابندیاں، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ادھر امریکہ میں عمران خان صاحب کے لابسٹ جو ہیں امریکی حکومت کے سامنے پاکستان کا جو عمران خان کا پروپیگنڈا ہے وہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب تک ان کے پاس کوئی کاؤنٹر کوئی چیز نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ کاؤنٹر وہ آرگومنٹ نہیں کرتے۔ تو خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی حقائق تو پتہ کریں گا کیا ہے، عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ایویں اٹھو اٹھ کلا کری جا رہے ہیں خان صاحب۔ تو خبر یہ ہے کہ وہ امریکن سفارت خانے نے مختلف فرمز سے پاکستان میں ان سے کہا ہے کہ جی یہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں، لوگ گرفتار تو ہیں لیکن کیا یہ گرفتاریاں سیاسی کارکنوں کی ہیں یا یہ ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے 9 مئی کو دہشت گردی کی شرپسندی کی جو حکومت کا کہنا ہے۔ تو حقائق کیا ہیں، فیکٹ فائنڈنگ کیا ہے، کتنے لوگ گرفتار ہیں، عمران خان پر کتنی پابندیاں ہیں، عمران خان پر جو ان کا نام نہیں چلتا ٹی وی پر، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے، جو حکومت بتاتی ہے، جو ادارے بتاتے ہیں کہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، یہ خون ریزی کروا رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے جو حکومت کہہ رہی ہے تو پھر ادھر جو عمران خان لابنگ کر رہے ہیں ان کو اس کا جواب دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب پاکستان کے اندر تو تقریباً ناکام ہو چکے ہیں، اب جب ہر محاذ اپنے اپنے وقت پہ کھلتا ہے نا، تو ادھر کے محاذ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے کھول دیے۔ وہ عمران خان صاحب کے وہ جو شاہین صاحبائی صاحب ہیں، عادل راجہ صاحب ہیں، کل بھی عادل راجہ نے ایک عجیب و غریب قسم کا ٹویٹ کیا، علیم خان پاکستان کے فلاں 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 ادارے کے افسروں کو بیٹھ کر جھاڑ رہا ہے اور وہ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مطلب عجیب و غریب قسم کی نا ایک خیالی قسم کا ایک چیزیں، ظاہر ہے مطلب اس طرح
شاید عمران خان کے لیے تو اس طرح کیا گیا تھا کہ پراپر بٹھا کر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، عمران خان کو ووٹ دینا ہے، عمران خان کے لیے RTS بٹھائے گئے تھے۔ تو اس دور کو جو جانتا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ ابھی بھی یہی ہو رہا ہوگا۔ بہرحال اچھا، اب اگلی جو چیزیں ہیں دو، وہ یہ ہیں کہ اپنا عمران خان صاحب کو 13 جولائی کو نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن جو ہے ٹیم اس نے طلب کیا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں۔ میں دیکھ رہا تھا کل رات کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں شہزاد اکبر سے پوچھا جا رہا تھا کہ جی ملک ریاض سے ڈیل کیسے کی۔ اچھا، اب شہزاد اکبر کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اور ظاہر ہے کیونکہ سامنے شہزاد اکبر تھے تو قمر زمان قاہرہ نہیں تھے، تو کاشف عباسی اس کے اوپر جرا نہیں کر رہے تھے، سوال کر کے ٹائم دے دیتے تھے، وہ بات کرتے تھے۔ اس کے بعد جس سوال میں جرا کے وہ جواب میں کاؤنٹر کوسچن ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ملک ریاض سے ملاقات کی القادر ٹرسٹ کیس کا، جو وہاں سے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آنے سے پہلے، یہ ڈیل ہونے سے پہلے آپ کی ملک ریاض سے ملاقاتیں ہوئیں؟ اس نے کہا ہوئیں۔ شہزاد اکبر نے کہا ہوئیں۔ تو ملاقات سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کا مقدمہ ہے آپ کے پاس اور آپ ملاقات کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا ملک ریاض کا تو مقدمہ نہیں تھا، وہ ملک ریاض کے بیٹے کا مقدمہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جی ماضی میں شہباز شریف یہ کہتے رہے کہ جی میں اپنے بیٹوں کا ذمہ دار کیسے ہوں، تو پھر ملک ریاض اپنے بیٹوں کا ذمہ دار کیسے ہے؟ تو اس پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی شہباز شریف صاحب کی لاجک یہ آپ نے TT کے معاملات میں نہیں مانی تھی، آج بھی نہیں مان رہے، تو ملک ریاض کی کیوں مانی؟ سیدھی بات ہے۔ دوسرا ایک بات میں یہ کہتے گئے، دوسرے جملے میں یہ کہہ گئے کہ جی یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ملک ریاض فیملی اور NCA کے درمیان معاہدہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ملک ریاض کا تعلق نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ملک ریاض فیملی کا معاہدہ ہے۔ تو ملک ریاض اور فیملی کا معاہدہ ہے تو پھر سوتروں کے انوسار سورسز تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت کچھ لیا ہے ان سے، بہت بڑا ہاتھ مارا ہے آپ نے، اور ظاہر ہے عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہزاد اکبر نے مس گائیڈ کیا۔ دوسری بات، ظاہر ہے عمران خان نیب میں مرکزی ملزم ہیں، وہ کبھی بشرا بی بی پہ ڈالیں گے بات، کبھی وہ ابھی تک تو نہیں ڈالی لیکن کبھی وہ شہزاد اکبر پر تو ڈال چکے ہوئے ہیں کہ مجھے شہزاد اکبر نے مس گائیڈ کیا تھا۔ اب شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوا یہ اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آصف زرداری صاحب جب قید میں تھے جیل میں، تو وہ خود بتا رہے تھے کہ آصف زرداری کو ایک میجر ملنے گیا، یہ بتا رہے ہیں کون؟ شہزاد اکبر۔ اب دیکھیں نا، وہ جو اس وقت سارا دن بیٹھ کر پریس کانفرنسز کرتے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی تھی، تو وہ اس وقت کیا کہا کرتے تھے؟ انصاف قانون کے مطابق ہم نے ریفرنسز بنائے، قاضی فائزہ کے اوپر بھی، تو آصف زرداری پر بھی، نواز شریف پر بھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی آصف زرداری کو نیب کے حوالات میں ایک میجر ملنے گیا، نام نہیں لیا انہوں نے، تو میجر نے ان کو کہا کہ آصف زرداری نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ مجھے کوئی عمران خان نے بند کیا ہوا ہے، تمہارا خیال ہے کہ مجھے کوئی نیب نے بند کیا ہوا ہے، مجھے باجوہ نے بند کیا ہوا ہے۔ تو شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ آصف زرداری کی گرفتاری جنرل قمر جاوید باجوہ نے کرائی تھی۔ وہ کہتے ہیں جنرل اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس تھا وہ بھی ادھر سے ہی آیا تھا۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ اب ان کے پاس کوئی اپنے حق میں دفاع کا کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ کس طرح اپنا دفاع کرے، تو وہ کبھی اس پر ڈالتا ہے، وہ اس پر ڈالتا ہے، ایک دوسرے پر یہ الزامات ڈال رہے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے شہزاد اکبر ہوں، کیونکہ وہ کیا نام ہے ان کا، وہ فیصل ووڈا، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ جی فیض حمید نے سب کو دہاڑیاں، خود بھی دہاڑیاں ماری ہیں اور لگائی ہیں اور باقیوں کو بھی دہاڑیاں لگوائی ہیں۔ اب عظمیٰ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، ان کے اوپر اینٹی کرپشن کا ایک اور مقدمہ بن گیا ہے، وہی جال سازی کر کے زمینیں ہتھیانے کا، زمینوں پر قبضہ کرنے کا۔ اسی طرح کے الزامات جو ہے ان کے چلے بدا جو چلے گئے یہاں سے، اس دنیا سے، ان کے بارے میں کیا بات کرنی۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہاں پر عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور عدالتوں میں مقدمہ چلنے نہیں دے رہے، اور اب جو دوسری سائڈ تھی، عمران خان نے دوسرا محاذ کھولنا تھا، وہ لگ رہا ہے کہ عالمی سطح پر یا وہ قوتیں جو پاکستان کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کی خیر خواہ نہیں رہیں، وہ متحرک ہو گئی ہیں۔
اب ظاہر ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق ان کا تو ایشو نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ وہ کسی نہ کسی اور طاقت کا بھی، پاکستان کی عدالتوں کے علاوہ کسی اور طاقت کا بھی لاٹ لائیں انٹرنیشنلی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔